تو وہ فقط دم ہی بنانا چاہتے ہیں، باقی ماندہ گھوڑا انہیں فقط دم کو اٹکانے کے لیے تون و کرہن بنانا پڑتا ہے۔ تصویر بناتے وقت شاہد نے اپنے موضوع یعنی گھوڑے سے ٹوٹ کے محبت کی ہے، اور تصویر دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آرٹسٹ نے گھوڑے کو کیمرے کی آنکھ سے نہیں دیکھا، گھوڑی کی آنکھ سے دیکھا۔ پری رخوں کی زباں سے کلام سن کے میرا بہت سے لوگ میری شکل دیکھنے آئے۔ حفیظ صاحب یہ بات صاف گول کر گئے کہ دیکھنے کے بعد کیا ہوا۔ اگر ذرا بھی مثبت نتائج نکلے ہوتے تو دوسرا شعر اس موضوع دل پذیر پر ضرور کہتے، جو کہ نہیں کہا، اس لیے کہ جب نہ ہو کچھ بھی تو دھوکہ کھائیں کیا۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ مصنف کو صرف کتاب کے آئینے میں دیکھنا چاہیے، اور اس کے اور قاری کے درمیان ایک محتاط فاصلہ یعنی کتاب بھر کا فاصلہ ضرور رہنا چاہیے۔ ہمارے دوست مرزا عبدالودود بیگ نے جب یہ قول فیصل ہم سے 10ویں بار سنا تو حسب عادت ہماری پیروڈی کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے یعنی ان کے اور پری رخوں کے درمیان ہمیشہ شوہر بھر کا فاصلہ رہا ہے۔ مطلب یہ کہ جیسے دیوار بیچ پڑوسی ہوتے ہیں، اسی طرح ان کے کیس میں شوہر بیچ محبوبہ رہی ہے۔ ایسے شوہروں کو مرزا میٹریمونیل آبسٹرکشنز یعنی نکاحی موانعات اور ازدواجی رکاوٹوں سے تعبیر کرتے ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ حسینوں سے انہیں آج بھی اتنی قربت ہے کہ غیر از نکاح اب کوئی حائل نہیں رہا۔ دیکھیے حفیظ صاحب کیسی چکنی زمین میں شعر کہہ گئے کہ ہم پہلے ہی قدم پہ پھسلے تو پھسلتے ہی چلے گئے۔ ہم تمہید یہ باندھ رہے تھے کہ کتاب کی کولڈ پرنٹ یعنی حرف منجمد سے پڑھنے والے کی تشفی نہیں ہوتی۔ وہ گوشت پوست کے مصنف کو دیکھنا، اس سے مصافحہ کر کے اس کے مزاج کی کیفیت اور امراض کی نوعیت، ملازمت کی درخواست میں بیان کردہ تاریخ پیدائش اور اصل تاریخ کے فرق کو کتنی دفعہ 3 سے تقسیم کیا جا سکتا ہے، خاندانی منصوبہ شکنی کی تعداد، مئے وقفہ ہائے مختصر و بیتاب، یہ سب معلوم کرنے اور اس کی زبانی اس کی تصنیف سننا چاہتا ہے۔ نتیجہ یہ کہ املا کی غلطیوں میں تلفظ کی غلطیوں کا اضافہ ہو جاتا ہے اور مصنف کی صورت سے بھی نفرت ہو جاتی ہے۔ تابش دہلوی صاحب دھیمے لہجے اور ملائم طرز بیان کے عادی ہیں۔ اسی بات کو انہوں نے یوں کہا ہے کہ آج کل بڑے شاعروں کی صورت بھی خاص قسم کی ہو جاتی ہے۔ میں نے چال چلن کی تصدیق کا ذکر قصداً نہیں کیا۔ آرٹسٹوں، شاعروں اور ادیبوں کو جہاں تک چال چلن کے نمبروں کا تعلق ہے خوش خطی میں 0 ہی ملتا آیا ہے۔ اس کے علاوہ عملی زندگی ان سے جتنے بھی سوال کرتی ہے وہ ان سب کے غلط جواب دیتے ہیں۔ بھولے قارئین انہی غلط جوابوں کے مطابق اپنی زندگی ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چوکس، باخبر اور صاحب ذوق و نظر قاری بننے کے لیے بڑی مشقت اور ایک عمر کا ریاض درکار ہے، جبکہ اس سے آدھی محنت میں آدمی ہم جیسا مصنف بن جاتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب دونوں میں ہی کھکیڑ اٹھانی پڑتی ہے تو پھر ہمیں سمجھداری سے کام لینا چاہیے، جیسا کہ اس شخص نے کیا جو ایک پہنچے ہوئے گروجی کے پاس ناریل، لڈو اور گرو دکشنا ہندی میں نذر کو کہتے ہیں، گرو دکشنا لے کر گیا اور ہاتھ جوڑ کے درخواست کی کہ مہاراج مجھے اپنا چیلا بنا لیجئے۔ گرو جی نے کہا بچہ چیلا بننا تو بڑا کٹھن کام ہے۔ اس پر اس نے کہا
کہ تو پھر مجھے گرو ہی بنا لیجیے۔ اب ایک اقتباس ہے جس کا تعلق ادب میں ہماری مردہ پرستی سے ہے، جس کی شکایت جوش صاحب اکثر کرتے تھے، حالانکہ وہ خود کو تمام زندگی جنازہ رواں کہتے رہے اور اپنی بیگم کو بیوہ۔ ہمارے ہاں کسی ادیب کو صرف اس وقت نوازا جاتا ہے جب وہ مرحوم ہو جائے۔ بہرحال میں اس قبل از وقت عزت افزائی کے لیے آپ کا سپاس گزار ہوں۔ غالب جیسے پر اعتماد اور خدا آگاہ شاعر نے مفتی صدر الدین آزردہ کو مخاطب کرتے ہوئے بڑی دل گرفتگی کے ساتھ اپنا مشہور شعر پڑھا تھا، جس کا مطلب ہے کہ تم جو قدیم شاعروں کی مدح و ستائش میں محو رہتے ہو، تمہیں غالب کے کمال کا محض اس لیے انکار نہیں کرنا چاہیے کہ وہ بدقسمتی سے تمہارے عہد میں جی رہا ہے۔ تو اے کہ محو سخن گستران پیشینی مباش منکر غالب کہ در زمانہ دوست۔ ہمارے ہاں مرنے کے بعد لوگ بڑی سے بڑی خطائیں معاف کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ زبان کی غلطیاں بھی۔ فرینچ فلسفی والٹیر کو ایک ہم عصر ادیب کی وفات پر تعزیتی بیان دینے کے لیے کہا گیا تو اس نے جواباً جو کچھ کہا وہ تعزیتی لٹریچر میں کلاسک کا درجہ رکھتا ہے۔ اس نے کہا، مرحوم ایک مخلص محب وطن، ایک عظیم مصنف، ایک وفادار دوست، ایک آئیڈیل باپ اور شوہر تھا، بشرطے کہ وہ مردود واقعی فوت ہو گیا ہے۔ اب جو ادیبوں کے ساتھ شام منائی جاتی ہے، جیسی کہ آج منائی جا رہی ہے، اس کے بارے میں ایک اقتباس سنیے۔ ہمارے دوست صاحب طرز کالم نگار عطاء الحق قاسمی نے ادبی شام سے متعلق ایک لطیفہ سنایا جو ان کے باغ و بہار یار طرحدار خالد احمد سے منسوب ہے۔ واقعہ ان کا، بیان ہمارا، دروغ برگردن فروغ دہندہ۔ ان کے ایک سنکی استاد ہیں جو اگر ایسی شاعری نہ کرتے ہوتے جیسی کہ وہ 50 برس سے کر رہے ہیں تو یقیناً واجب الاحترام ہوتے۔ انہوں نے ایک دن فرمائش کی کہ برخوردار، تم سال کے 365 دنوں میں 366 شامیں ایسے لوگوں کی مناتے ہو جو پڑھنا سیکھنے سے پہلے لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمیں بھی تو اپنا کلام پڑھنے کا موقع دو قبل اس کے کہ تمہاری نماز پڑھائی جائے۔ چنانچہ شاگرد رشید نے ان کے 150-200 عزیز شاگردوں کو جو استاد ہی کی طرح تھے، یعنی ایسے کہ ان کی تمام و کمال نالائقی بالکل الہامی معلوم ہوتی تھی، لاہور کے ایک مشہور ہال میں شام استاذ مکرم منانے کے لیے گھیر گھار کے جمع کیا۔ 5 جانے پہچانے نقادوں اور ادیبوں سے استاد کی موسلا دھار تعریف میں مقالے لکھوائے گئے۔ خالد احمد ہال کے دروازے پر کھڑے مہمانوں کا استقبال کر رہے تھے کہ ادھر سے عطاء الحق قاسمی کا گزر ہوا۔ انہوں نے پوچھا، یہ کیا ہلا گلا ہو رہا ہے؟ خالد احمد نے جواب دیا، اندر ایک چوہے کو شراب پلائی جا رہی ہے۔ ایسی ادبی شام کے دوران ادیب یا شاعر امروز کے منہ پر اتنی اور ایسی تعریف کی جاتی ہے جو اسے تمام عمر خراب اور گمراہ کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ پھر وہ میر و غالب اور منٹو کی برتری بھی محض اس لیے تسلیم کر دیتا ہے کہ وہ وفات پا چکے ہیں، اور جو آپ ہی مر چکا ہو اس کو گر مارا تو کیا مارا۔ کچھ عرصے پہلے میں نے پاکستان فزیشین سوسائٹی کے سالانہ ڈنر میں ایک کلیدی خطبہ دیا تھا، جس کے کچھ حصے پیش کرتا ہوں۔
میں نے بہت سوچا، دن بھر کے تھکے ہارے ڈاکٹروں سے کس موضوع پر بات کی جائے، کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ میڈیکل سائنس سے میری واقفیت ان امراض تک محدود ہے جن میں مبتلا رہا ہوں، جو میرا دل دہلانے کے لیے بہت کافی ہے، میری آرزو سے کمتر، میری تاب سے زیادہ۔ بحمد اللہ میں ہر قسم کی تکلیف اور درد میں مبتلا رہ چکا ہوں، سوائے زچگی کے۔ پرانا مقدمہ باز آدھا وکیل ہوتا ہے اور دائم المرض آدمی پورا عطائی۔ بائیولوجی بھی کبھی میرا مضمون نہیں رہا۔ میرا تعلق تو اس بھولی بھالی نسل سے ہے جو خلوص دل سے سمجھتی ہے کہ بچے بزرگوں کی دعا سے پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ نسل اپنے کرتوت کو بزرگوں کی کرامت سمجھتی ہے اور کثرت آبادی سے پیدا شدہ مسائل کو نعوذ باللہ فضل الہی سے منسوب کرتی ہے۔ اس زمانے میں فلموں تک میں یہ حال تھا کہ اول تو ملاقات اور قربت کی منزل آتی ہی نہیں تھی ہیرو اور ہیروئن کے درمیان، لیکن اگر پبلک کے تقاضے سے کوئی نازک مقام آ ہی جائے تو وہیں سین کاٹ کر اسکرین پر سفید کبوتروں کا ایک جوڑا دکھا دیا جاتا تھا جو ایک دوسرے کی چونچ سے چونچ ملائے بیٹھا ہوتا تھا۔ یقین جانیے ہماری ساری نسل ان دو کبوتروں کے سائے میں پل کر جوان ہوئی ہے۔ یہ مضمون میں نے اس زمانے میں لکھا تھا جب میں لندن میں تھا۔ لندن میں جہاں ہم 10 سال سے مقیم ہیں، فلم یا ٹی وی پر رات گئے کوئی ایسا ویسا سین دکھاتے ہیں تو ہمیں بہت غصہ آتا ہے کہ یہ ہمارے زمانے میں کیوں نہ دکھایا گیا۔ ایسے موقع پر اپنی طرف کے بھولے کبوتر بری طرح یاد آتے ہیں۔ ان انگریزوں کو تو ڈھنگ سے محبت کرنا بھی نہیں آتا، پیار اور فرسٹ ایڈ میں تمیز نہیں کر سکتے، ایسا لگتا ہے جیسے ماؤتھ ٹو ماؤتھ ریسسیٹیشن دے رہے ہیں۔ ہمارے ہاں تو اس طرح صرف تخمی آم چوسے جاتے ہیں۔ ہماری فلموں میں آج بھی اگر غلطی سے ہیرو کا کرتا بھی ہیروئن کی انگلی کو چھو جائے تو وہ گز بھر اونچی چھلانگ لگا کے چیختی ہے، جان کڈ لئی بے ایمانہ۔ اور نزدیک ترین درخت کے تنے سے بغلگیر ہو جاتی ہے۔ پھر ہیرو انگلی پکڑتے پکڑتے انگوٹھی پہنا دیتا ہے۔ پھر انگریزی محاورے کے مطابق they lived happily ever after۔ لیکن اسپین کی فیری ٹیلز میں اس صورتحال کو اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ پھر وہ دونوں پرمسرت زندگی گزارنے اور روزانہ تیتر کھانے لگے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ میں نے سائنس نہیں پڑھی، اس زمانے میں اس کا فیشن بھی نہ تھا۔ ہم سمجھتے تھے کہ جو لڑکے فارسی اور شعر و شاعری میں نالائق ثابت ہوتے ہیں وہ سائنس لے لیتے ہیں۔ بائیولوجی اور اناٹمی کی جو تھوڑی بہت معلومات ہمیں بچپن میں تھیں وہ تمام تر محلے کے بزرگوں کی گالیوں سے کشید کی گئی تھی۔ گالیاں کیا تھیں، بس سلیس اردو میں گریس اناٹمی کا نقشہ سے کھینچ دیتے تھے۔
ان کے مقابلے میں انگریزی گالیاں دودھ پیتے بچوں کی غاؤں غاؤں معلوم ہوتی ہے۔ ایک دانا کا قول ہے جو تھوڑی بہت ملاوٹ کے بعد مرزا نے ہم تک پہنچایا ہے، فرماتے ہیں آدمی کیسا ہی ہفت زبان ہو، گالی، گانے اور گنتی کے لیے ہمیشہ اپنی مادری زبان استعمال کرتا ہے۔ ہمارے بڑے بڑے ماہرین اقتصادیات اپنی رپورٹیں اور خطبات انگریزی میں لکھتے ہیں، لیکن میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ گورنر اسٹیٹ بینک بھی اپنی تنخواہ کے نوٹ اردو ہی میں گنتے ہوں گے۔ ایک اقتباس سناتا ہوں جس کا تعلق خواتین کی ایک محفل سے ہے جس کی صدارت کے لیے مجھے کہا گیا۔ میں نے مدعو کرنے والی خاتون سے اپنا وہی پیٹنٹ فقرہ دہرایا کہ بی بی میں تو گوشہ نشین بلکہ پردہ نشین آدمی ہوں۔ بولیں اسی لیے تو آپ کو بلا رہے ہیں۔ کہنے لگیں خواتین کی محفل ہے، اگر آپ کو اپنی بے پردگی کا اتنا ہی خیال ہے تو اینک اتار کے بیٹھ جائیے گا۔ اس خاتون کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ اینک اتارنے کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں، خصوصاً جب اس کے شیشے آدھ انچ موٹے ہوں ہماری طرح۔ اللہ بخشے صوفی غلام مصطفیٰ تبسم جب کوئی 80 کے پیٹے میں ہوں گے تو ان کی محفل میں روز حاضری دینے والا ایک منہ چڑھا شاگرد ایک شام کو زندگی میں پہلی بار نئی اینک لگا کر آیا۔ صوفی صاحب قبلہ دیکھتے ہی بولے کہ برخوردار، اینک لگا کر تم تو بالکل الو نظر آتے ہو۔ شاگرد ہاتھ جوڑ کر بولا کہ سر اینک نہ لگاؤں تو آپ الو نظر آتے ہیں۔ پہلی کہانی جو اس محفل میں ایک مرد افسانہ نگار نے سنائی کچھ اس طرح شروع ہوتی تھی۔ اودی اودی گھٹائیں نیلگوں آسمان پر چھائی ہوئی تھیں، جھماجھم میز برس رہا تھا، ہری ہری ڈالیوں میں زرد زرد آم لٹک رہے تھے جنہیں سبز رنگ کے طوطے سرخ چونچوں سے کتر رہے تھے۔ سرسوں کے زرد کھیت میں شہتوتی رنگ کے لہنگوں پر جامنی رنگ کے کرتے اور فالسئی دوپٹے اوڑھے موٹیاریں گلابی رنگ کی گاجریں اپنی مخروطی انگلیوں سے نکال رہی تھیں۔ صاحبو، ہمیں مذکورہ بالا اشیاء دیدنی و خوردنی سے کوئی چیز بھی ناپسند نہیں، بلکہ فالسے اور جامن پر تو اب بھی جان دیتے ہیں۔ ورڈسورتھ کی نیچر سے بھی ہمیں کوئی بیر نہیں، اول تو اس لیے کہ کمبخت بلا کی خوبصورت ہوتی ہے، دوم اس ظالم سے مفر نہیں، جہاں دیکھو جہاں جاؤ موجود۔ لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ محبوب کے سراپا کو ہم محکمہ جنگلات کی تحویل میں دے دیں یا بقیہ زندگی طوطے کی طرح ادھ کچرے امرود کھا کے گزار دیں۔ مولانا وحید الدین سلیم کے اپنے وقت کے جید عالم اور وضع اصطلاحات کے مؤسس و بانی تھے، ایسے ہی عالم کیف میں فرما گئے ہیں، پیپل کے ہر درخت پہ طوطوں کے ہیں پرے، چونچیں ہیں لال لال بدن ہیں ہرے ہرے، چھوٹے پھلوں کو پھینکتے ہیں وہ قطر قطر، میسا برس رہا ہے زمین پر پٹر پٹر۔ ان اشعار میں ہمیں تو طوطے ہی طوطے اڑتے نظر آتے ہیں، بلکہ لگتا ہے کہ شاعر کے ہاتھوں کے طوطے بھی اڑ کر پیپل پہ پہنچ گئے ہیں۔ ہمیں طوطوں کی پرواز پر کوئی اعتراض نہیں، ملال اس کا ہے کہ ان کے ساتھ روح شاعری بھی پرواز کر گئی، بس الفاظ کے طوطا مینا پٹر پٹر بولتے رہ گئے۔ جس ہال میں ہمیں صدارتی تقریر کرنے کے لیے کھڑا کیا گیا، اس کے برابر والے ہال میں
کھانے کا اہتمام تھا۔ ہال دراصل ایک ہی تھا، درمیان میں ایک مخمل کا پردہ تھا جس میں سے بار بار جھانک کر ادھر کی خواتین ادھر کی نئی آنے والی خواتین کو گن کر ہر دفعہ قورمے میں ایک گلاس پانی فی خاتون ڈلوا دیتی تھی۔ ہمارے 3-4 منٹ تو اندھا دھند جوش خطابت میں گزر گئے۔ اس کے بعد ہمیں ایسی خوشبوئیں آنے لگیں جن سے ہماری توجہ تقریر کے تسلسل، تلفظ اور نیت میں فطور آنے لگا۔ خیر شاہی ٹکڑوں اور زعفرانی قورمے کی مہک تو ہم جیسے تیسے برداشت کر لے گئے، لیکن سیخ کباب کے باربیکیو جھونکے نے ہمیں بالکل نڈھال کر دیا۔ اور جب ہماری فیوریٹ ڈش یعنی بریانی کی لپٹ آئی تو ہمارے سلائیوری گلینڈز یعنی رال بنانے کے غدودوں کا فعل اتنا تیز ہو گیا کہ الفاظ لذت ناچشیدہ میں لتھڑ کر زبان سے لپٹ گئے۔ خواتین کا حال ہمیں معلوم نہیں، خود ہمارا جی بولنے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ ہم نے پانی کے گھونٹ سے خود کو بہلاتے ہوئے چپکے سے سیکرٹری صاحبہ سے کہا کہ بی بی میں کمزور دل کا آدمی ہوں، ان خوشبوؤں کی مجھ میں تاب نہیں، میں اس طرح تقریر نہیں کر سکتا۔ وہ کچھ اور سمجھی، انگریزی میں کہنے لگیں آپ ذرا ضبط سے کام لیجئے، میں نوجوان خواتین کو سیڈکٹیو پرفیومز لگانے سے کس طرح منع کر سکتی ہوں۔ اشتہا انگیز خوشبوؤں سے ہماری حالت کچھ اس لیے بھی غیر ہوئی کہ جن 4 مختلف کھانوں کے نام ابھی ہم نے لیے ہیں وہ 4 مختلف امراض کی وجہ سے ہم پر حرام کر دیے گئے ہیں۔ ہمیں کسی سے کوئی گلہ نہیں، لیکن صاحب حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں جتنی بھی لذیذ چیزیں ہیں ان میں سے آدھی تو کٹر بزرگوں نے حرام کر رکھی ہیں اور بقیہ آدھی ڈاکٹر صاحبان نے۔ مرزا عبد الودود بیگ کہتے ہیں کہ تم جن نظروں سے اب مسلم مرغی کو دیکھتے ہو ویسی نظروں کے لیے تمہاری بیوی برسوں سے ترس رہی ہے۔ اب جو اقتباس میں پڑھ رہا ہوں وہ ایک ایسے مضمون سے لیا گیا ہے جو فیض صاحب پر میں نے لکھا تھا، اور اس میں اپنی پہلی ملاقات کا ذکر کرتا ہوں۔ فیض صاحب سے کرایا یا نہیں؟ فیض صاحب اس وقت حسب معمول ہجوم عاشقہ میں گھرے بیٹھے تھے، میں بھی حسب معمول بالکل خاموش بیٹھا مزے کی باتوں سے محظوظ ہوتا رہا۔ فیض صاحب ان دنوں لندن میں جلا وطنی کی زندگی گزار رہے تھے اور اس وقت موجودہ صورتحال پر بہت نپا تلا اور شگفتہ تبصرہ کر رہے تھے جس میں تلخی و طنز کا شائبہ تک نہ تھا۔ میرا خیال ہے، یہ پہلے کا لکھا ہوا مضمون ہے، میرا خیال ہے کہ حالات حاضرہ پر تبصرہ کرتے وقت جو شخص اپنے بلڈ پریشر اور گالی پر قابو رکھ سکے وہ یا تو ولی اللہ ہے یا پھر وہ خود حالات حاضرہ کا ذمہ دار ہے۔ ایک صاحب جن کی آواز ایسی تھی جیسے کوئی پلاس سے لکڑی میں سے زنگ خوردہ کھیل کھینچ رہا ہو، وقفے سے اعلان فرما رہے تھے کہ صاحب پاکستان بڑے نازک دور سے گزر رہا ہے۔ میں یہ فقرہ سنتا ہوں تو اس سوچ میں پڑ جاتا ہوں کہ جب سے پاکستان معرض وجود میں آیا ہے کوئی دن ایسا نہیں گزرا کہ کسی نہ کسی لیڈر نے یہ بشارت نہ دی ہو کہ پاکستان بڑے نازک دور سے گزر رہا ہے۔ ارے صاحب یہ کیسی نزاکت ہے کہ 45 سال سے بدستور چلی آ رہی ہے، یہ تو بڑی مضبوط ساخت کی نزاکت معلوم ہوتی ہے۔